نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ الکہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی پہلی آیت تلاوت کری ہے، جس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ ساتھیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ کہف کی اہمیت۔ ہم سب جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر جمعے کو یہ سورت تلاوت کرتے ہیں، اور امید ہے کہ بہت سارے ساتھی اس کو ترجمے سے بھی پڑھتے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس کو جمعے کے دن تلاوت کرے گا، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس کی کچھ آیات اگر یاد کر لی جائیں تو وہ یاد کرنے والا جو ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کچھ اس سورت کے شان نزول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ سورت جو ہے وہ جیسے مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادوار ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مکی دور، تو یہ جو مکی دور کے تیسرے مکی جو ٹینیور تھا، مکی دور جو تھا، اس کے تیسرے حصے میں یہ نازل ہوئی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر اٹھے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور اپنے تمام زندگی کے گوشوں کو، تمام زندگی کے معاملات کو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع لے کر آ جاؤ۔ یہ وہ دعوت تھی جو ہر نبی نے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش مکہ کے سامنے پیش کی۔ اور اس دعوت کا جس کا اثر اب پھیلتا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اچھا مضبوط جتھا تیار ہو چلا تھا۔ بہت سارے نوجوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تھے، اور اس تحریک کی مشہوری سے بیدار ہو کر قریش مکہ جو کہ آہستہ آہستہ مخالفت کرتے تھے، اب ذرا کھل کر مخالفت کرنے لگے تھے۔ اس تحریک کو دبانے کے لیے تضحیک، اعتراضات اور الزامات کے ہتھ کنڈے اپنانے لگے۔ ظلم و ستم، مار پیٹ اور فائنینشیل بائیکاٹ، معاشی پریشر، فائنینشیل پریشر بلٹ ہونے لگا ان لوگوں کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لاتے تھے۔ یہاں تک نوبت ہی آئی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا، اور جو باقی لوگ بچے تھے ان کو جو ہے وہ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہونا پڑا۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم سب نے مطالعہ کیا، الحمدللہ سنا ہے محمود صاحب سے کافی دفعہ کہ شعیب ابی طالب کا جو دور تھا بڑا ہی ابتلا کا دور تھا، بہت سخت آزمائش کا دور تھا، اور بہت سارے لوگ بھوکے پیاسے اس گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، ان سے ہر قسم کا جو ہے وہ ڈیلنگز کا مخاطبہ جو ہے وہ بریک کر دی گئی۔ ساری جو معاہدے تھے یا ساری جو ڈیلنگز تھیں وہ سب انہوں نے بریک کر دیں، اور ان کو جو ہے بالکل مجبور الاچار چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی کچھ اللہ کے بندے ایسے تھے جو رات کے اندھیرے میں اس گھاٹی کے اندر غلہ پہنچاتے تھے اور سامان پہنچاتے تھے۔ یہ وہ ابتلا کا دور تھا۔ مفسرین کے نزدیک سورہ کہف جو ہے وہ اس ابتلا کے دور کے شروع میں نازل ہوئی، اور صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے 3 سوال پوچھے۔ وہ 3 سوال کیا تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی کیا حقیقت ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ دراصل ان سب کے بارے میں، ان تینوں واقعات کے بارے میں حجاز کے اندر کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ بنیادی طور پر یہ سوال جو پوچھوائے گئے تھے وہ اہل کتاب نے پوچھوائے تھے، وہ یہودی جو مدینہ کے اندر آباد تھے، اور جو اس لیے آباد تھے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ نبی جو آیا ہے وہ ان کی نسل سے نہیں ہے تو انہوں نے پھر اس کی مخالفت کری، اور پھر اس مخالفت کے پیش نظر جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کے درمیان یہ کنفیوژن پھیلاتے تھے، اور مختلف سوالات پوچھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیز کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے تھے ذہنی طور پہ، لیکن الحمدللہ اللہ کی استعانت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اسباب کا، ان تمام سوالات کا، ان تمام اعتراضات کا جواب دیا۔ تو یہ 3 سوالات تھے جو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ساتھیوں، عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کو غار کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف غار والوں کا قصہ ہے، لیکن اگر ہم اس صورت کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اصل مدعا ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ وہ مختلف حالات یا طریقے کیا ہیں؟ وہ تقریباً 8 چیزیں ہیں جس کو اگر ہم ٹکڑوں میں رکھیں تو 2 کے پیئر بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ نمبر 1 عزت اور ذلت، نمبر 2 صحت اور بیماری، نمبر 3 نفع اور نقصان، اور نمبر 4 خوشی اور غمی۔ یہ وہ ادوار ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی پر ان حالات سے لوگوں کو گزارتا ہے۔ ہر کسی پر اس طرح کے حالات آتے ہیں، لیکن اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے، کیمسٹری میں ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں، یا فلٹریشن کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے جس میں ہم کوئی چیز فلٹر کرتے ہیں تو جو غیر ضروری چیز ہوتی ہے وہ فلٹر ہو جاتی ہے، اور جو اہم چیز ہوتی ہے وہ اس فلٹر کے پیپر کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو ان حالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون ہے میری راہ میں کھڑا ہونے والا، کون ہے استقامت کے ساتھ جم جانے والا۔ یہ وہ حالات ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ان چاروں جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی اور غمی، ان سب کا جو ہے فوکل پوائنٹ وہ کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ ان سب کا فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ صبر اور شکر، کہ جب یہ آزمائشیں آئیں تو انسان صبر کرے اور شکر کرے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ شکر کرے، اگر پیسہ نہیں ہے تب بھی شکر کرے۔ سخت حالات ہیں، غم کے حالات ہیں، جانوں کی یعنی کہ جانیں چلی گئیں کسی پیاروں کی، اور بہت غم کی حالت ہے، فائنینشیل لاس ہو گیا، اسی طریقے سے کوئی بہت زیادہ ڈیگریڈیشن ہو گئی کسی کام کے معاملے میں، صبر کریں۔ صبر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ صبر وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور شکر وہ صفت ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور لَئِن شَكَرْتُمْ أَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکروں بھی سے نہ ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ أَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ تو ساتھیوں، سورہ کہف کا جو مین فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے صبر اور شکر، کہ کس طریقے سے انسان جو ہے آزمائش میں صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس صورت میں ان 3 سوالوں کے جو جوابات دیے گئے، اس کے ساتھ کل 5 واقعات ہیں۔ وہ 5 واقعات کون سے ہیں؟ اس صورت کا جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ بہت سرسری طور پر آیا ہے، عام طور پر اس کو نوٹ نہیں کیا جاتا، یہ سرسری طور پر آیا ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، اور ابلیس نے اس سے انکار کیا اور ابلیس کو دھتکارا گیا۔ پھر اس سے پہلے 2 واقعات آتے ہیں عام لوگوں کے حوالے سے، یعنی کہ اصحاب کہف کا اور باغ والوں کا قصہ۔ اصحاب کہف کا قصہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہر طرف کفر اور شرک کا اندھیرا تھا، اور یہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے اور ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے غار میں پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سالوں تک سلا دی۔ یہ واقعہ ہم سب کو پتہ ہے۔ پھر اسی طرح سے باغ والوں کا قصہ ہے کہ 2 فرد جو ہے وہ باغ، جن کے پاس بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو باغ دیے ہوتے ہیں، لدے پھلوں سے لدے پھندے، نعمتوں سے مالا مال، اور اس میں ایک شخص ہوتا ہے جو اپنے مال پر گھمنڈ کر رہا ہوتا ہے، غرور کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کا باغ اللہ تعالیٰ الٹ کر رکھ دیتا ہے، اور پھر وہ پشیمان ہوتا ہے، تو دوسرا اس کو احساس دلاتا ہے کہ تو نے کیوں نہ اللہ کی شکر ادا کیا، تو نے کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر واجب لایا، اگر تو شکر واجب لاتا تو یہ صورتحال شاید نہ ہوتی۔ تو ساتھیوں، سب سے پہلے جو بات ہے اصحاب کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا؟ صبر کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے صبر کا امتحان رکھا، ان کے لیے آزمائش رکھی کہ ہر طرف کفر اور شرک کا اندھیرا ہے، اس میں کس طریقے سے نکلنا ہے۔ انہوں نے صبر کیا اور ہجرت کری، غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سال سلا دیا۔
باغ والوں کے لیے کیا تھا؟ شکر کا ٹیسٹ تھا، شکر کی فلٹریشن تھی، لیکن شکر انہوں نے نہیں کیا، اس نے بندے نے شکر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پیپر میں اس کو فیل کر دیا۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کا پھر واقعہ آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارا کلی دشمن ہے، شیطان ہمارا کلی دشمن ہے، اور اس نے یہاں تک کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو بھی نہ چھوڑا اور نعمتوں بھری جنتوں سے نکلوایا۔ ہم سب جانتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے بندے کو توبہ کے الفاظ سکھائے کہ جب اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کس طریقے سے اپنے رب سے رجوع کرنا ہے، اگر شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں تو کس طریقے سے اللہ رب العزت سے رجوع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دو واقعات آتے ہیں خواص کے، یعنی کہ خاص لوگوں کے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ، جس کے بارے میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی پوچھا تھا۔ اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان لیا گیا اور وہ ایک لمحے تک ایک حد تک گئے، پھر جو ہے ان کی ملاقات اختتام پذیر ہوئی۔ اور ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی، بڑی قوت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی کہ یہ نعمت دے کے ان کا شکر کا امتحان لیا، اور اس شکر کے امتحان میں وہ ماشاءاللہ کامیاب ہوئے، اور کس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس عاجزی اور انکساری سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اللہ رب العزت اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کا امتحان لیتا ہے۔ یہ صبر اور شکر کا امتحان ہمیں ہر قدم پر جو ہے وہ ملتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان معاملات میں اپنا جو ہے نا وہ ریئیکشن دیں۔ اگر صبر کا لمحہ آئے تو ہم اللہ سے دعا کریں اور اس چیز کو یہ سمجھیں کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی مجھے نکالے گا۔ اور جب ہمارے پاس جو ہے وہ دولت ہو، ہمارے پاس ویلتھ ہو، ہمارے پاس صحت ہو، ہمارے پاس فراغت ہو، تو ہم اس کو غنیمت جانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا مشہور شعر ہم اپنی کورس کی کتاب میں پڑھتے تھے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے وہ ہو جتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے ہو جتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، یعنی کہ عیش میں بھی جو ہے وہ اللہ کی یاد رہے اگر اچھی حالات ہیں، اور جب غصہ آئے تو اس وقت بھی جو ہے وہ اللہ کا خوف رہے۔ تو ساتھیوں اس کے بعد کچھ نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے مزید ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو ہے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا۔ آخر کی آیت ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل انما بشر مثلکم یوحی الی انکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ شروع میں کیا کہہ رہا ہے؟ شروع کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، اور آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ربوبیت کا کہ میں ہوں پالنے والا، میں رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، میں ہوں پالنہار تمہارا۔ اس کے بعد شروع کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بندے کے نام سے، عبد کے نام سے پکار رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی نا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی کہ ہم نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کری۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ عبد کہہ رہا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما انا بشر، اور آخر میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بشر یعنی کہ آدمی، بشر کے سے لقب دے رہا ہے، اور شروع میں جو ہے وہ بندے کے نام سے۔ ساتھیوں بندہ عبدیت جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ بندے کا مطلب کیا ہے؟ کہ غلام، ہم اللہ کے غلام ہیں نا، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اور مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ کے ہم فرما بردار ہیں۔ تو مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، اور عبد کا بندہ ہے اللہ کا غلام۔ عبد مطلب بندہ، اور عبد اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ابھی رمضان کے جو روزے گزارے، اور الحمدللہ ہم نے جو اس میں مختلف تقاریر سنی استقبال رمضان اور مختلف موضوعات سے، ہم نے اس میں کیا چیز سیکھی کہ ہمیں فرما بردار بننا ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا غلام بننا ہے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنا مشروط ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم سے خوش رہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہو یا ہماری اہلیہ ہو یا ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ان کو ہم سے کمپلین نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا کے بنائے ہوئے پیمانے میں اپنے آپ کو جوڑ لیں۔
اور یہ جو ہے وہ ابدیت کی بلندی ہے. اس کا سب سے بنیادی کام ہم نے سنا پچھلے رمضان میں, ہم نے ابھی جو رمضان گزرے ہم نے بار بار سنا کہ اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو عبادتیں ہیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا نا کہ جب بنی اسرائیل کو بیگار پر لگا دیا تھا قبطیوں نے, فرعونیوں نے, تو اللہ تعالیٰ وہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری, کہ میری یاد میں نماز قائم کرو, میری یاد میں نماز قائم کرو. تو یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر آتا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے, ہمارا مددگار ہوتا ہے. یہ ذکر جو ہے یہ ہماری عبادتیں بھی ہیں اور ہمارے معاملات بھی ہیں, صرف عبادتیں نہیں ہیں. اس پر الحمدللہ ہم بات سن چکے ہیں پہلے. اس کے بعد ساتھیوں, دجال سے بچاؤ ایک بہت اہم نقطہ ہے اس سورت کا. یہ سورت جو ہے وہ دجال سے بچاؤ کے لیے بہترین ٹول ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں بتایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اس کی شروع اور آخری کی صورتوں کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ دجال جو یعنی کہ مکہ اور مدینہ میں پناہ لے لے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب سمجھنے کی ضرورت ہے. دجال کا موضوع ایک بہت طویل موضوع ہے. میں اس صورت کے حساب سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا کہ دجال صرف کوئی مخلوق نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک مخلوق بھی ہو, لیکن آپ سب کی بہت ساری احادیث ہیں. دجال جو ہے وہ دجل سے نکلا ہے, اور دجل کہتے ہیں فریب کو. ٹھیک ہے, کوئی چیز مثال کے طور پہ جب ہم سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دور سے دکھ رہا ہوتا ہے کہ پانی ہے, لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا. یہ نگاہوں کا فریب ہے. ساتھیوں, دجال بھی ایک فریب ہوگا, ایک اتنا زبردست فتنہ ہوگا کہ بڑے بڑے متقی لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے. لیکن بچ کون پائے گا؟ بچ کون پائے گا؟ جو صرف اللہ کی کتاب کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو اچھے طریقے سے تھامے گا. ہم نے پچھلے خطبے میں سنا تھا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہ ہو جاؤ. تو یہ دجال کا فتنہ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہوگا, اور یہ فتنہ آج بھی جاری ہے. یہ دجال, جیسے میں نے آپ کو بتایا, دجال ایک پورا سسٹم ہے, دجالی ایک تہذیب ہے, دجالی ایک پورا کارپوریٹ کلچر ہے. یہ یعنی کہ جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ بھائی دو رخا پن, یعنی کہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ, اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیجئے, اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے. جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اصل میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رخا پن ہلاکت ہے, اور یہ دجالی تہذیب کا سب سے پہلا ٹول ہے. دجالی تہذیب ہمارے اس وقت آج کے دور میں ہمارے سامنے برپا ہے. یہ موبائل فون ہمارے سب کے سامنے ہے نا. یہ اگر ہم اس کے صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں, اس کو دونوں طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ جو اس کا استعمال ہے وہ اس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے کہ جو شیطان اور طاغوتی طاقتوں کے کام آ رہا ہے. اسی طریقے سے آج کے دور میں جو ہمارا CCTV نیٹ ورک ہے, میں خود اس شعبے سے وابستہ ہوں, اور احادیث میں آتا ہے کہ دجال کا جو جاسوسی کا نظام ہوگا وہ بڑا مضبوط ہوگا. اور آج جو کیمرے کے سسٹم ہیں جتنے بھی ہیں, ہم سب اپنے اگر ملکوں میں کیمرے لگاتے ہیں تو سب سے پہلے بولتے ہیں بھائی ہمیں ریموٹ ویو کرنا ہے. تو ریموٹ ویو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ہم انٹرنیٹ سے کر رہے ہوتے ہیں اور پورا ڈیٹا کلاؤڈ پہ جا رہا ہوتا ہے. تو دجال, یہ کلاؤڈ کہاں پر ہے؟ کون کنٹرول کر رہا ہے اس کو؟ ظاہر سی بات ہے جس نے بنایا ہے وہ کنٹرول بھی کر رہا ہوگا, اور بنانے والے کوئی ہمارے مخلص تو نہیں ہے. یہ سب جتنی بھی ٹیکنالوجی آج کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ جن کے ہاتھوں میں وہ ہمارے مخلص تو نہیں ہے, ہمارے خیر خواہ تو نہیں ہے. تو کل جب دجال فزیکلی طور پہ برپا ہوگا یہ سارے معاملات اس کے کنٹرول میں ہوں گے. تو ساتھیوں, دجالی تہذیب جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے بھی اس صورت کی تلاوت اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس صورت کی تلاوت اور اس صورت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسی دجالی تہذیب کا ایک اور ٹول ہے مٹیریلسٹکنس, یعنی مٹیریلزم, مادیت پرستی. مطلب مادیت پرستی اور ایمان کی جنگ آج برپا ہے نا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھی چیز اپنے بچوں کو فراہم کر دیں. بھلے مطلب ہم تو الحمدللہ ایسی کوشش نہیں کرتے, میں عام بات کر رہا ہوں. عام طور پر یہ بات لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ بھائی بھلے حلال ہو چاہے حرام ہو, بہترین سے بہترین چیز جو ہے نا وہ اپنی فیملی کو پرووائڈ کر دی جائے, بھلے کسی بھی طریقے سے آئے. لوگ کس طریقے سے کما رہے ہیں, کس طریقے سے کھا رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. مٹیریلزم یعنی کہ مادیت پرستی ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے, بہترین سے بہترین طرز رہائش, بھلے وہ کس طریقے سے بھی آ جائے, اور اپنے یعنی کہ اسٹیٹس کو, کہ بھائی طبقاتی نظام, کہ میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہیں. غلام لوگوں کو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے, لیکن لوگوں کو غلام بنانا, مختلف ہتھ کنڈوں سے ملکوں کا غلام بنانا, قوموں کا غلام بنانا,
پہلے زمانے میں غلامی ہوا کرتی تھی، بازار لگا کرتے تھے. آج کے دور میں جدید طریقے سے قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. یہ ورلڈ بینک اور IMF کیا کر رہا ہے ہمارے ملکوں میں؟ ان کو کیا پڑی ہے ہمارے سے؟ یہ کیوں ہمارے لیے اتنی ہمیں قرضے دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی تہذیب کے ذریعے، اپنے جو ہے اصولوں کے جو ہے وہ ذریعے ہم کو تابع بنائیں، اپنا غلام بنائیں. اپنے ملکوں میں کو ایجوکیشن سسٹم نافذ کرو، ڈانس پارٹیوں کو فروغ دو، کانسرٹس کو فروغ دو، ہم پیسہ دیں گے تمہیں، ہم انویسٹ کریں گے. یہ ہے دجالی تہذیب جس میں آج ہمارے ملکوں کے حکمران جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو ان ہتھ کنڈوں سے، ان سازشوں سے ہمیں نکال سکیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چہرے بدل رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ وہی آ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس سورت کے ہر واقعے میں ایک سبق ہے. جیسا کہ اصحاب کہف کے واقعے میں ایک سبق ہے کہ ان نوجوانوں نے جو اللہ پر ایمان لائے تھے انہوں نے غار میں پناہ لی. ان کے لیے ان کا کہف تھا. اس صورت میں اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارا جو غار ہے، جو ہمارے لیے جو آج کے دور میں جو ہمارے لیے غار ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اگر ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیں گے، اپنے آپ کو منگل کر لیں گے، اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے تو ہم بھی ہر طرح کی فتنہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے لیے سبق اصحاب کہف کے واقعے میں. پھر اس کے بعد باغ والوں کے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہمارے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں صحت دی ہے، ہمیں فراغت دی ہے، تو ہم اس کا شکر بجا لائیں اور اللہ کے دین کے لیے کوششیں کریں. اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس قرآن کو سمجھانے کی کوشش کریں. نہ یہ کہ ہم الٹے سیدھے چکروں میں لگ جائیں، فضول بحثوں میں لگ جائیں، آمین بالجہر یا آمین سائلنٹ پڑھنے پہ بحث کرنے میں لگ جائیں، ہاتھ باندھنے یا ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھنے پہ بحثوں میں لگ جائیں، 8 اور 20 کے چکر میں لگ جائیں تراویحوں کے. اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے اسی صورت کے اندر کہ وہ 8 تھے یا 9 تھے یا 10 تھے اور یا 4 تھے 5 تھے، تم اس بحث پہ مت پڑھو، ان کے مقصد کو فالو کرو. ان کا مقصد کیا تھا؟ آج ہم لوگ ہمارے ملکوں میں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ہم لوگ کوانٹٹی کے پیچھے چلے جاتے ہیں. پچھلے جمعوں میں جو ہے سلیم صاحب نے ایک بات رکھی تھی نا تراویحوں کے حوالے سے کہ بھائی کوانٹٹی پہ مت جائیں، کوالٹی پہ مت جائیں. تو ہمیں کوالٹی پہ جانا چاہیے. ہمیں اپنے عمل ہم بھلے وہ تھوڑا ہی ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ بھائی ہم بہت بڑا کوئی جو ہے نا وہ پہاڑ سر کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تھوڑا کرو لیکن خالص طریقے سے میرے لیے کرو. یہ ہے وہ چیز کہ ہم تھوڑا عمل کریں، تھوڑا انفاق کریں، تھوڑی کوشش کریں، جو بھی کریں اپنے توفیق کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں. یہ ہے وہ اصل چیز جو اللہ کو مطلوب ہے. نہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ بھائی عمران صاحب آپ یہ کرتے تھے یا یہ نہیں کرتے تھے. ہم اکثر یہ باتیں سنتے رہتے ہیں نا کہ بھائی یہ اب مثال کے طور پہ، اور ہمارے جو سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہیں ان کو کہنا ہمیں یہ باتیں بتانی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہمیں یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. اگر میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ جناب علی کھیرا کاٹنے کا اسلامی طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو. پیٹرول مہنگا ہو گیا تو بجائے احتجاج کرو آپ پیٹرول ڈلواؤ 1 لیٹر اور اس پہ کچھ صورتیں دم کر لو، پیٹرول بہت لمبا چلے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ارریلیونٹ چیزیں ہیں. یہ سب ہمیں جو ہے اپنے مقصد سے ہٹانے کی سازشیں ہیں. شیطان نے ایک بات بولی تھی. شیطان نے بولا بھائی میں ان کو کوئی بات، شیطان کے چیلا ہے اس کے پاس، کہنے لگے بھائی ہم ان کو کوئی بات بتاتے ہیں اور یہ پھر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کے بندے پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. شیطان نے بولا بھائی ٹینشن نہیں لو، میں ایسا ٹول لے کر آؤں گا، ایسا روپ دھاروں گا کہ ان کے حلیے میں ان کے سامنے آؤں گا، اب پھر یہ ان کاموں کو نیک سمجھ کے کریں گے. تو یہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے کھیرا کاٹنے کا اسلامی طریقہ سکھا رہے ہیں آپ کو، اور فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا، چلو بھائی وہ ماشاء اللہ چلو بھائی سب کریں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مقصد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے ہم اس کو تو فالو کریں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو 23 سال میں قولاً و امراً اس دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے اس قرآن کے ذریعے اس دنیا کو جب بھی وہ اس کو تھامیں گے امن، آتشی، انصاف، مساوات ہر چیز ملے گی. تو یہ سارے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اصل مقصد سے ہٹایا جائے. تو ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کر فوکس کہاں کرنا ہے؟ سیدھے ٹریک پر. سیدھا ٹریک کیا ہے؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. پھر آدم علیہ السلام کے واقعے میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے دور کرے. شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کی جنت کے حقدار نہ ٹھہریں. ہمارا اصلی وطن، ہماری اصلی جگہ جنت ہے.
اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک سبق ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سبق ہے، ایک طرف تسلی بھی ہے، اور سبق یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فخر نہ کریں کہ بھائی میں ہی بہت بڑا علم والا ہوں، ہم سے بہتر بھی لوگ علم رکھتے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے اس حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت ہی زبردست تقریر کری تو لوگوں کے دل پسیج گئے، تو کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا موسیٰ آپ سے بھی اچھا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی خفگی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے بہتر شخص بھی موجود ہے، اور خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے اللہ مجھے بتائیے میں ان سے کس طرح مل سکتا ہوں، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہے قرآن میں درج ہے۔ تو اس واقعے ہمیں جو ہے اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے مصلحتوں کے تحت جو ہے وہ کیا کیا کام چل رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ مثال کے طور پہ میرا کوئی کام، میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، اور وہ کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، مجھے یہ اس پر صبر کرنا چاہیے، اور بہتر یہ کہ دعا یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو کام میرے حق میں بہتر ہو اللہ تو وہ کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ بہتر کیا ہے، بہتری کس چیز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ جو بہتری ہو وہ مجھے نصیب ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں میں چل رہا ہے وہ ہم سے اوجھل ہے، ہمیں نہیں پتہ، اس لیے ہمیں جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے، تھوڑا انسان جلد باز ہے، تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے۔ اور حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سب سے پہلے تو قریش مکہ کے لیے سبق ہے، اور وہ یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم جو اتنی چھوٹی موٹی سرداریوں پر اتنا جو ہے وہ زوم ہے تمہیں، اور جو تمہیں اتنا غرور ہے، اور جو تم میرے بندوں پہ ظلم کر رہے ہو، اس ظلم سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک عظیم ہستی گزری ہے حضرت ذوالقرنین، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی تھی، جنہوں نے ایک عظیم دیوار بنائی، لیکن پھر بھی اس دیوار پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اللہ چاہے گا یہ دیوار قائم رہے گی، اور لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے تھے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے تھے، اور عاجزی اور انکساری سے لوگوں سے پیش آتے تھے۔ یہ نہیں کہ اپنی طاقت پر غرور کر کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے، بلکہ اپنی طاقت کو لوگوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے ہمارے لیے سبق اور بنیادی چیز سمجھنے کی ہے کہ کل ہمارے پاس کوئی پاور ہو، ہم کہیں کہ جو ہے وہ مینیجر بن جائیں، ہم کہیں کہ جو ہے وہ کسی ذمہ داری پر فائز ہو جائیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ ہمیں ان کی جواب دہی، رعیت کے بارے میں حدیث آتی ہے نا کہ ہر کسی کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ رعیت اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو لوگ ہمارے انڈر میں آتے ہیں ان کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کس طرح ڈیل کیا۔ اگر میں شوہر ہوں تو مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں ڈیل کیا جائے گا، اگر میں کہیں کا گورنر ہوں تو مجھے اس سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ابھی اور یہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے ایک چیز ہے کہ ہم ان سے سیکھیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ جو ہے ایک بڑے شہر اور مطلب بڑے میٹروپولیٹن شہر کے بلدیہ کے جو ہے وہ ذمہ دار ایک صاحب بنے اور الیکشن میں جیتے، اور ان کو جو ہے وہ ذمہ داری ملی، انہوں نے حلف اٹھایا، تو حلف اٹھاتے ہوئے وہ رو رہے تھے، تو لوگ بڑا حیران ہوئے، لوگوں نے بولا یار یہ رو رہے ہیں، لوگ تو خوش ہوتے ہیں، اتنی بڑی جو ہے وہ بلدیہ کے میئر بن گئے اتنے بڑے شہر کے، اور پیسہ اور جانے والی اختیارات اور بہت سب کچھ، ہٹو بچوں کی سزائیں، پولیس کی موبائلیں، تم یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ میری جو ہے یہ میرے لیے کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ میرے لیے ذمہ داری ہے، اور مجھے اپنے رب کو اس کا جواب دینا۔ تو ساتھیوں جب یہ جواب دہی کا احساس ہوگا کسی ذمہ دار کے لیے، تبھی تو وہ خیر کے کام کرے گا۔ اگر اس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا جو آج ہمارے حکمران ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اچھے طریقے سے عمل کریں اور ہماری قیادت بالکل اللہ سے ڈرنے والی ہو، تو علامہ اقبال اس کے لیے نوید سنا رہے ہیں، اس کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اٹھو اور اب تمہارے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اللہ کرے کہ ایسے دور کا ہمارے لیے آغاز ہو کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں دوبارہ غلبے کی طرف جائیں، جیسے کہ ہمارے اسلاف نے غلبہ اختیار کیا، ہم سب جانتے ہیں نا الحمدللہ۔ اور ساتھیوں پھر اس میں ایک اور آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی اس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا اللہ بس ایک ہی اللہ ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔
تو ساتھیوں اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر میں ہمیں یہ خوشخبری سنا رہا ہے، ہم سب کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر عمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور اللہ کا دیدار جسے نصیب ہو تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو ساتھیوں یہ تھی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کے حوالے سے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے، میں اپنے ایک ساتھی، ویسے تو ہم محمود صاحب سے سیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج کی تقریر کے حوالے سے مجھے کچھ جو پوائنٹس فراہم کیے، ہمارے ایک ساتھی ہیں وسیم گل، عمان ٹیل میں کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی بڑی تحقیق ہے سورہ کہف پہ، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ بہت اچھے پوائنٹس بنا کے دیے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے کوئی فیڈ بیک دیجیے گا کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو پلیز مطلع فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔